السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک۔ پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ زوبی علی اور ندیم مولوی حاضر خدمت۔ السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ویسے ہی ہوں جیسے کہ آپ نے کیسا؟ مجھے پچھلے ہفتے چھوڑا تھا، اور جیسے ملک ہے ویسے میں ہوں، مطلب امید پر ہوں کہ انشاءاللہ میں اور میرا ملک ترقی کرے گا۔ امید، انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ۔ امید نہیں چھوڑنی ہے، اور ایک امید ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے خیالی پلاؤ۔ تو خیالی پلاؤ نہیں بنانا چاہیے انسان کو، مگر امید قائم رکھنی چاہیے، کیونکہ جی۔ ہمارے یہاں قوم جو ہے وہ خیالی پلاؤ بڑے بناتے ہیں، اور پھر وہی کہانی یاد آتی ہے شیخ چلی والی کہ میرے پاس انڈا ہوگا، پھر مرغی ہوگی، پھر مرغی بیچ کے میں بکری خریدوں گا، بکری بیچ بہت کے میں کاروبار ہوگا جائیدادیں بس۔ خریدوں گا۔ یہ ساری چیزیں کرتے کرتے اچانک سے وہ انڈے کی توکڑی گر جاتی ہے، نہ وہ مرغی خرید سکتے ہیں، نہ بکرا، نہ کچھ۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خیالی پلاؤ نہ بنائیں، مگر یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ خواب نہ دیکھیں، کیونکہ اگر علامہ اقبال نے خواب نہیں دیکھا ہوتا تو آج پاکستان نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو خواب ضرور دیکھیں، خواب ضرور دیکھیں، خواب کی تعبیر کے لیے کام کریں۔ دوسری بات جو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، غم زدہ مت ہو۔ غم زدہ کس بات پہ ہوتے ہیں آپ؟ کہ یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ہوئی، زندگی میں یہ چیز کھو دیا، وہ چیز کھو دیا۔ اب آپ اگر سوچیں کہ بھئی جو کچھ ہوا اچھے کے لیے ہوا، تو غم زدہ ہوں گے ہی نہیں۔ اور پھر ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ارے ایک چیز چلے گئی، اللہ دو اور دے دے گا، بے اللہ شک۔ اور بہتر ہوگا۔ مگر میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ مرد کہے گا جی ایک بیوی چلے گئی، اللہ دو بیوی اور دے دے گی، نہیں، یہ بات ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ہر چیز دوں گا، مگر لالچ نہ کرو، مگر اپنی خواہشات کو اس حد تک مت بڑھاؤ کہ وہ خواہشات کے آپ غلام ہو جاؤ۔ ہم خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں، اور یہ خواہشات ہمیں اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ ہم مرنا چاہتے ہیں تو مر نہیں سکتے ہیں، جینا چاہتے ہیں تو جی نہیں سکتے، اور اس غلامی کے اندر ہم دنیا کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے اور جو بھی میرے چاہنے والے ان سے یہی کہتا ہوں، خواہشات کے غلام مت بنے، مگر خواہشات ضرور رکھیں۔ یعنی کہ خواہشات نہیں ہوگی تو پھر آپ کہیں گے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، اور اگر اس خواہشات کے آپ غلام ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی زندگی کو غلامی میں لیا۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں ہر چیز کے ممکن ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 ارب ڈالر جو ہے نا ایک سال میں پاکستان میں آ جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے ندیم صاحب؟ میں نے کہا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک ہفتے میں 4 ارب ڈالر آئیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ جس ملک کا 4 ارب ڈالر جو تھا ریزرو تھا، وہ ایک ہفتے میں 8 ارب ڈالر کیسے ہو گیا؟ تو کہنے کو مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ امید رکھیں، کام کریں، اور پازیٹیوٹی۔ ہم پازیٹیوٹی کی طرف اگر ہم بات کریں، دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کہتے رہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وہ کہتے رہے کہ میرے پاس پلان اے بی سب ہے۔ لوگوں نے کہا یار کیا باتیں کر رہے ہیں پلان اے اور بی کی، ملک کے حالات آپ دیکھیں۔ مگر بات میں پھر دوبارہ وہی کروں گا کہ پلان کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے امید، پازیٹیوٹی کی۔ پلان تو آپ نے کر لیا، بعض وقت ہم پلان بہت سی چیزوں کا بناتے ہیں مگر وہ پلان پورے نہیں ہوتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پلان ہی نہ بنائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جینا چھوڑ خواب دیں۔ ہی نہ خواب دیکھیں دیکھیں گے تو اگر ہم آگے نے پھر تعبیر اگر ملے گی۔ ایک سال پہلے اگر ہم مان لیتے ہیں سب کے ہاں جی ملک تو ڈیفالٹ کر گیا، کیا ہوتا؟ آج ہم یہاں پہ نہیں ہوتے۔ مگر ایک سال پہلے جو حکومت نہیں مان رہی تھی، دنیا بھر کہہ رہی تھی ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ، بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے اینالسٹ، بڑے بڑے اخباروں کی سرخیاں تھی، کیا ہوا؟ ان کی جو ارادہ تھا وہ کیا تھا کہ اسحاق ڈار کا ارادہ یہی تھا کہ جناب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالیں گے۔ اچھا میں جب یہ باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں سر تسی میاں صاحب کے بندے ہو، سر تسی ایسے لگتے پاکستان مسلم لیگ نون کے بندے ہو، مگر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہوں، نہ ہی جیو بھٹو والا ہوں، اور نہ ہی میں عمران خان کا جیالہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں ہوں ایک پاکستانی۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار
کہ کوئی فوج کا آدمی تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ فوجی ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں بھی فوجی ہوں, آپ بھی فوجی ہیں, آصف بھی فوجی ہے, ہم سب فوجی ہیں, کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں, ہم اپنے اپنے گھروں میں جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کدھر تک لوگوں کی باتیں سنیں گے کہ جناب آپ لوگ جو ہے اس ملک کے رہنے والے ہیں, آپ لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں جناب, ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم اپنے دشمنوں کی یہ طنز و مزاح کی ٹک ٹاکیں سن کر جو ہے خاموش رہے. میں کہتا ہوں میں تو نہیں رہتا. میں اکثر کہتا ہوں, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ایک فوجی ہیں. میں کہتا ہوں کیا آپ فوجی نہیں ہیں؟ ہر وہ پاکستانی فوجی ہے جو اپنی ملک کی دفاع کے لیے لڑے گا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ملک کے لیے لڑ نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم فوراً کہتے ہیں ہاں ہم تو کرپٹ ملک ہے, ہمارا ملک تو چوتھے نمبر پہ آ گیا برائی کے, ہمارا ملک تو یہ. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی امریکن نے بولا ہو کہ بھائی ہمارا ملک خراب ہے؟ نہیں, وہ جبکہ ہم دنیا کا زیادہ سب سے بڑا, پبلسٹی اتنا برا ہوگا نہیں جتنا پبلسٹی خود کر دیتے ہیں. جی یہی میرے کہنے کا مقصد ہے. ابھی آپ دیکھیں بہت سی چیزوں میں ہمیں کھیلا جاتا ہے. ابھی کالے کپڑے پہنے آپ شیعہ ہیں, ارے بھائی ہوں کالے کپڑے پہنے سے کیا ہم شیعہ بن جاتے؟ ارے آپ سبیل کا ہم نے دیکھا تھا, آپ شربت پی رہے تھے, آپ شیعہ ہیں؟ ارے اگر سبیل کا شربت پینے سے یا کالے کپڑے پہننے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو اور لال کپڑے پہننے سے سنی ہو جاتے ہیں, تو بھائی یہ اس قسم کا ہمارا مذہب نہیں ہے. اگر ہم کوئی بھی کالے کپڑے پہنتا ہے تو یقین کریں ایک احترام کے لیے لوگ پہن لیتے. ایک اگر ہم سبیل دے رہے ہیں, ہم تو 12 مہینے سبیل پانی پلانے والے قوم ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کہتے ہیں انسان تو انسان, جانور بھی پیاسا نہ رہ جائے ہمارے دروازے سے. تو بالکل. ہم جسے کہتے ہیں نا, ہمیں لڑانے کے لیے بڑے آسان لوگوں نے پیدا کیے ہوئے. تم اس فرقے کے ہو, ہم تو شیعوں کو مانتے نہیں, ہم سنیوں کو نہیں مانتے, آپس میں لڑائی جھگڑے. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا, کبھی نہیں سنا کہ بھائی کبھی بھی جانور سے لڑ رہا ہو. کبھی آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ, مگر ہم کیا ہیں جانوروں سے کیا بدتر ہو گئے کہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. تو عجیب سا کیفیت دیکھتا ہوں. میرے یہاں یقین کریں 10-12 بلیاں میری بیٹی کا شوق ہے پالی میں نے کبھی نہیں دیکھا 12 بلیوں کو لڑتے ہوئے. آپ ہوں یقین کریں 12 بلیاں میرے گھر پر ہے, کبھی نہیں لڑتی. کھانے کے ٹائم جب میں آتا ہوں کھانا دینے, تو ایسے میرے قدموں کے پاس آتی ہیں اور ہوں ایسا شکریہ ادا کرتی ہے کہ مجھے خود رب یاد آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ حقیقت میرا ہے, شکر ادا بلی کر رہی ہے. واقعی شکریہ ادا کرتی ہے کھا کے یہ, اور ہم اللہ کا نہیں کرتے, ہم اللہ کا زوبی نہیں اور کرتے. میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک کتنی نعمتیں دے رہا ہوتا ہے, اور میں صرف 5 ٹائم شکر ادا کر رہا ہوں. یعنی صرف 5 ٹائم آپ دیکھیں. ارے ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنی دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے, مگر ہم پھر وہی بات ہے ناشکریوں پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ محرم کا مہینہ ہے, ایک ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کہتا ہے اداسی کا دن ہے, تیسرا اسے وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے کوئی نیا سال پرانا سال نہیں ہوتا ہے. مسلمان کے لیے ہر وہ دن اہمیت رکھتا ہے جس میں وہ زندہ ہے, رات سوتا ہے صبح اٹھتا ہے, اللہ پاک زندگی دیتا ہے. تو یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ہیپی نیو ایئر ہے, اور ایک دوسرے کو طنز کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بہت مزے لے رہے ہوتے ہیں. اور لڑائی تو ایسے کرتے ہیں ہم جیسے کہ پتہ نہیں آج ہم جہاد لڑنے نکل بیٹھے ہیں. یعنی گفتگو واٹس ایپ گروپوں میں ہی لڑائی ہو جاتی ہے. یار آپ کو پتا نہیں میں شیعہ ہوں اور آپ مجھے ہیپی نیو ایئر بھیج رہے ہیں. اچھا دوسری جانب وہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیا بات ہے, سال کا شروع کا دن ہے, ہیپی نیو ایئر تو بولیں گے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑتے آ رہے ہیں, اور ہمیں لڑوانا بڑا آسان ہے. ایک کوئی پھلجڑی کہیں پہ آپ جلا دو, اور اس کی ایک شعاعیں بھی کسی کے اوپر گرتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تمہارے دشمن نے پھینکی ہے, ہم لڑنے پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں لڑانا کبھی شیعہ سنی کہہ کے لڑا دیں گے, کبھی پنجابی پٹھان کہہ کے لڑا دیں گے. اور آگ لگانا تو ایسا مشغلہ بن چکا ہے کہ ہر گھر میں, ارے دیکھو تو اس نے اس عمر میں سالگرہ بنائی. ارے بھائی اس کو آپ لوگ خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے, سالگرہ بنائی بہت اچھی, ارے اس عمر میں شادی کی سوچ رہے ہیں.
تو بھائی بالکل جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو کیا آپ کبھی جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، شادی نہیں کریں، چلو ہم ان کے گھر چلے جائیں